میں سب سے پہلے پوری پاکستانی قوم کو، تحریک انصاف کے ورکرز کو، اراکین کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح اللہ نے ہر سیاسی اور انتخابی میدان میں تحریک انصاف کو کامیابی دی، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں پوری قوم کو اور تحریک انصاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سینٹ چیئرمین، وائس چیئرمین، اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی سینٹ انتخابات میں دیکھا کہ واحد جماعت جو پوری پاکستان کی اور وفاق کی جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے، کہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، ہر جگہ سے تحریک انصاف کو، اور وفاق، ہر جگہ سے تحریک انصاف کو کامیابیاں ملی، اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری ٹکٹ جو ہے وہ چلی، تو نہ تو اس الیکشن میں ان کا کوئی کردار تھا، نہ خیبر پختونخوا، نہ سندھ، نہ بلوچستان، کئی سے ان کو کامیابی ملی، اور وہ ایک صوبی کے اور محدود جو ہے وہ جماعت بن کے رہ گئی۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کو اوورال تمام چیزیں جو چل رہی ہے اور جو آج تک ہوا اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن اس الیکشن میں ایک اور چیز واضح ہو گئی کہ عمران خان جنہوں نے کہا تھا کہ آپ اوپن بیلٹ کریں، ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ کریں، جو سینٹ الیکشن میں پیسے کا استعمال ہوتا ہے اس کا خاتمہ کرے، اس کے لیے باقی بھی چارٹر آف ڈکیتی اور باقیوں میں وعدے کرتے تھے، عمران خان نے عملی طور پہ یہ کام کیا، اور پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح گیلانی کے بیٹی کی وہ ویڈیو سامنے آ گئی، کس طرح خرید و فروخت ہوتا ہے، تو وہ تمام چیزیں بھی قوم نے دیکھی، اور واحد لیڈر جو پاکستان میں شفافیت چاہتا ہے، جو طویل ترین جدوجہد کر کے آئے ہیں، وہ عمران خان ہے، اور ان کا سارا جھوٹ ایک دفعہ پھر بھی نقاب ہوا، کیونکہ یہ آتے سیاست میں پیسے بنانے کے لیے ہے، اور اسی پیسے کو استعمال کرتے ہیں انتخابات کے لیے۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ ایک اور چورن، کل میں نے کہا تھا جیسے انتخابات کا ٹائم، پولنگ کا وقت ختم ہوا، تو میں نے کہا تھا کہ اب پی ٹی ایم کے این آر او لیگ کے رونے دھونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وہ ہوا۔ اب آپ پھر دیکھیں گے، کل آپ نے دیکھا کس طرح اداروں کو، بلکہ کل کیا ہوا کہ پاکستان کے حوالے سے جو بیان دیا گیا، ابھی پی ایم ایل این کی ایک پریس کانفرنس تھی، میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ندامت ہوگی، کوئی شرمندگی ہوگی، کوئی معافی ہوگی، لیکن بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے کہ اگر یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائے تو بھی پاکستان کے خلاف بیان بازی، اگر ان کو انتخابی عمل میں شکست ہو تو بھی ملک کے خلاف، اور کل تو حد کر دی، کسی بھی پاکستانی نے وہ بیان سنا ہو تو آج پوری پاکستانی قوم سے آپ پوچھیں، پاکستان رہے گا، پاکستان انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی اساس پہ اس مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ آپ اپنی سیاست کے لیے، آپ اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے بچاؤ کے لیے، آپ اپنے این آر او کے لیے، پہلے آپ نے نعرہ لگایا آزاد بلوچستان کا، آپ نے نعرہ لگایا قائد کے مزار کی، آپ نے بے حرمتی کی، کراچی میں آپ نے اردو زبان بولنے والوں کے خلاف نعرہ لگایا، خیبر پختونخوا جا کے آپ نے لڑ اور برکار نعرہ لگایا، پنجاب آ کے آپ کے سٹیٹ سے پنجابیوں کی اور لاہوریوں کی دل آزاری کی گئی، اور کل جب آپ الیکشن ہار گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے پورے پاکستان کپی کا نعرہ نہیں لگائیں گے، پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے پاکستان کے حوالے سے۔ یہ دیکھیں پوری پاکستانی قوم، ہم نے پہلے کہا نظریہ رکھو، نظریہ پاکستان سب سے پہلے، اپنی قومیت رکھو، پاکستانی قومیت سب سے پہلے، اپنی پارٹی بازی کرو، پاکستان سب سے پہلے۔ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے اتنی بہادری ہے، اتنی غیرت ہے، کوئی انقلاب لانا ہے تو اس کو کہو نا جو دوائی لینے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا، اس کو بلاؤ۔ تو پہلے تو اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم کی دل آزاری ہوئی ہے، انہوں نے ہمیشہ اس قسم کے بیانات دیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ یہ پی ڈی ایم، ان کا خیال ہے، وہ خواجہ آصف نے کہا تھا نا، میاں صاحب فکر نہ کرو، جب پاناما آیا لوگ بھول جائیں گے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ نہ قوم بھولے گی نہ میں بھولنے دوں گا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ قوم بھول چکی کہ آپ کی یہ پی ڈی ایم کی وجود کیوں بنی تھی، اور آپ کیوں یہ جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تو ذرا میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھتا ہوں۔ ہوا یہ کہ عمران خان کی جب حکومت بنی تو این آر او لیگ جو ہے وہ کامنے لگے،
کیونکہ انہوں نے عرصے دراز سے پاکستان کو لوٹا تھا اور این آر او کی کوشش شروع کی. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اقوام متحدہ میں نہ صرف کشمیر کے سفیر بنے بلکہ انہوں نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدمہ لڑا, وہاں پہ جو بات کی, پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا تھا. لیکن یہاں پہ کیا تماشا لگا کہ مولانا آ رہے مولانا جا رہا ہے, لبرلی کرپٹ مولانا کی کنٹینر پہ چڑھ گئے. مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اتنا بڑا مقدمہ عمران خان لے کے گئے, پوری دنیا میں ایک ہی ڈسکشن ہو رہی تھی, اور ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ دسمبر میں حکومت چلی جائے گی. حکومت آج بھی ہے, لیکن ان کے دعوے وعدے بیانات دیکھے, انہوں نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا اس کو دیکھے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فیٹ اپ کے لیے قانون سازی کرنی تھی, یاد ہے آپ کو؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھول جائیں گے, ہم یاد دلائیں گے, اور آج کے بعد ہم آپ سے اب سوال کریں گے, جواب آپ سے لیں گے. کیا ہوتا ہے کہ فیٹ اپ کی قانون سازی ہوتی ہے, فیٹ اپ کی قانون سازی کے وقت تحریری این آر او مانگ لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں یہ این آر او دے دے. اب مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ کہ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی گرے لسٹ میں تو آپ کی وجہ سے ہیں, اگر بلیک لسٹ میں چلے گئے تو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگے گی, مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا, قوم کے اوپر بوجھ پڑے گا. آپ کی تو باہر جائیدادیں اور اثاثے ہیں, آپ کی تو ساری کل کائنات آپ کی باہر پڑی ہوئی ہے, تو پاکستان کا کیا قصور؟ یہ سوال نہیں ہوا. لیکن تحریر نارو نہیں ملا, اس کے بعد پی ڈی ایم بنا. سڑکوں پہ نکل آئے, سڑکوں پہ نکل کے انہوں نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا, کراچی میں پاکستان اردو زبان والوں کے خلاف نعرہ لگایا, پختونوں کی دل آزاری کی, پنجابیوں کی دل آزاری کی, پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنایا, پاکستان کی جو 27 فروری کی جیت تھی اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی, بیرونی بیانی کو فروغ دیا. لیکن اس کے اوپر بھی سوال نہیں ہوا, کوئی سوال ہی نہیں پوچھا جا رہا. روزانہ ڈرامہ کر کے ایک کے بعد ایک ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کہا کہ پتہ نہیں گلگت بلتستان انتخابات میں 2/3 اکثریت لیں گے. قوم نے ان کو بری طرح شکست دی, 2/3 اکثریت تحریک انصاف کو ملی. کوئی سوال نہیں ہوا کہ کدھر ہے آپ کی مقبولیت, کہاں پہ ہو آپ. ترس آتا ہے مجھے ان لوگوں پہ, ترس آتا ہے مجھے ان لوگوں پہ کہ پشاور پھر لاہور مینار پاکستان بھر دیں گے, انقلاب آ جائے گا. کوئی نہیں نکلا. لوگوں نے مذاق اڑایا. لوگ کرپشن کی دفاع کے لیے نہیں نکلتے, لوگ کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں. آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے نکلے, لوگوں نے مسترد کر دیا, اس کے اوپر بھی کوئی سوال نہیں. وہ ایک بندہ تھا جو عدالتوں سے سند یافتہ چور ڈاکو جھوٹا ڈکلیئر ہوا, روزانہ پروگرام ہو رہے ہیں, روزانہ بحث ہو رہی ہے. ترس آتا ہے مجھے ان پہ. آپ اپنے بچوں کو آنے والے مستقبل کو کیا چیز دکھانا چاہتے ہیں؟ اسی چیز کے اوپر تو عمران خان بار بار بات کر رہے ہیں کہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, جائیدادیں باہر تھی, موقع ملا, عدالتوں نے سند یافتہ ڈاکو کا صادق اور امین نہیں ہے, مطلب سچا نہیں ہے, امانت دار نہیں ہے, ڈاکو ہے, یہ ڈکلیئر کیا کہ پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, دل خراب ہے, گردہ خراب ہے, سر خراب ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ ہے, نہیں گیا تو مر جائے گا. وہ دوائی لینے گیا تھا, آج تک واپس نہیں آیا. کوئی سوال پوچھا کیا کہ آپ تو باہر بیٹھ کے الطاف حسین بن گئے ہو, آپ تو اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہو, آپ تو دشمن کے بیانی کی ترجیح اور تشہیر کر رہے ہو, لیکن یہاں پہ آ کے روزانہ لیکچر دیے جا رہے ہیں. مطلب یہ کیا مذاق ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی کو ان کا نمائندہ بنا دیا گیا. اب گیلانی کو کیوں بنایا گیا کہ جو انہوں نے این آر او مانگا تھا اس کا سیکشن 9, جو تحریری این آر او مانگا اس کے سیکشن 9 کے جو بینیفیشری تھے اس کون تھے؟ نواز. اگر دیا جاتا نواز شریف, زرداری, خورشید شاہ اور یوسف رضا گیلانی, مطلب این آر او لیگ سے اس کا واسطہ تھا, تو اس نے پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار بن گیا. اب اس کو کیسے پیش کیا جا رہا تھا؟ رکھ رکھاؤ والا بندہ ہے, بڑا سیاسی ہے, بڑا جمہوری ہے. کیا تھا کہ تل خاتون اول نے پاکستان سے علاف زدگان کی مدد کے لیے ہار دیا, چرا لیا. انجلینا جولی پاکستانیوں کی مدد کے لیے پہنچی, اس نے تو اپنی فیملی کی تصویریں لینی تھی, رات کے کھانے کا انتظام کیا, خصوصی طیارہ بھیجا, اپنے اہل خانہ کو بلایا, کہتے کہ تصویر لے لو. جو ڈرون حملے ہو رہے تھے اس کے اوپر وکی لیکس میں ہے کہ کہا گیا کہ اب کرے, فکر نہ کرے, ہم سنبھال لیں گے, بھول جائیں گے. سویس حکام کو خط لکھنا تھا جو پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے سویس اکاؤنٹس میں, عدالت کے حکم پہ خط نہیں لکھا, نااہل ہو گیا, سند یافتہ نااہل. تو شخانی کی گاڑیاں زرداری کی نظر کر دی.
بچوں کے اثاثوں میں اور فیملی اہل خانہ جو 24 کروڑ کی مقروض تھی ان کے اثاثوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا. پاکستانیوں کو لوٹا. ان کے معیار پہ پورا اترتا تھا، لیکن ہماری قسمت دیکھیے ہم ٹی وی پہ اپنے آنے والی نسلوں کو کیا دکھا رہے ہیں، لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں. بڑا رکھ رکھاؤ والا بندہ ہے، بڑا سیاسی بندہ ہے. آپ کے ہاں سیاست کرپشن کا انعام ہے، لوٹ مار کا نام ہے. ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دڑک کا ہو. یہ آپ کا نعرہ ہے. جن کا نعرہ ہو کہ کاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، کاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. تو اس سے ذرا بے شرمی کوئی ہو سکتی ہے؟ ہم ان کو روزانہ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، ہم اسی کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں، کوئی سوال ہی نہیں پوچھا جا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اوپن بیلٹ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، نعرے لگائے. واحد عمران خان تھا کہ خیبر پختونخوا کے 20 اراکین اسمبلی کو نکال دیا. واحد عمران خان ہے کہ قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم لے کے آئے. عمران خان سپریم کورٹ گئے، اور کاش اگر سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد ہوتا تو یہ سوال ہی جنم نہ لیتے جو آج جنم لے رہے ہیں. لیکن انہوں نے مخالفت کی. کوئی سوال نہیں ہے کہ چارٹر آف ڈکیتی میں آپ نے لکھا تھا کدھر ہے؟ کوئی سوال نہیں کہ آپ لوگوں نے کہا تھا ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اب یہ موقع ہے تو کرنے دو. کوئی سوال نہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ حافظ شیخ والا الیکشن ہوتا ہے، 60 ووٹ مسترد ہوتی ہیں. مجھے ان پہ بھی ترس آتا ہے، کہتے کہ یہ 60 جمہوریت کا حسن ہے. کل 60 ووٹ مسترد ہوئے، ان کی لیے کمپین چلائی جا رہی ہے.